نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فالحمد لله رب العالمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أجرني من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فاعف عني فاعف عني. آج کل سے ایک مسئلہ ہے جو حقیقتاً قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے اور بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ اب اتنا عام ہو گیا ہے کہ اگر آپ اس بات کو کسی کے سامنے دہرائیں گے تو کوئی یہ بات سن کر حیران نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا، اس کو ایک عام طور پہ لیا جائے گا۔ دیکھیے، برائیاں بھی جب عام ہو جاتی ہیں، مثلاً کہ آج اگر آپ نے سنا کہ کوئی بے گناہ قتل ہو گیا ہے تو آپ کہیں گے اوہو، افسوس ہوا ہے سن کر۔ لیکن ایک زمانہ ہمارے بڑے بزرگوں کا ایسا ہوتا تھا کہ جب آسمان جب لال ہوتا تھا تو وہ لوگ کہتے تھے اللہ معاف کرے، آج کسی بے گناہ کا قتل ہوا ہے، آج کسی بے گناہ کا خون بہا ہے۔ لیکن اب یہ قتل بھی اتنا عام ہو گیا ہے، برائیاں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ اپنی اہمیت وہ دیکھیں دین اور شریعت کے مطابق ویسی کی ویسی ہیں کہ یہ بڑے گناہ ہیں، بہت بڑا ظلم ہے، لیکن انسانوں کے لیے یہ بات عام ہو گئی ہے۔ ویسی جس موضوع پہ میں آج چھوٹی سی بات کرنا چاہتی ہوں، بہت اہم ہے میری نظر میں آج بھی، اور یقیناً بہت سی لوگوں کی نظر میں بھی، لیکن اگر آپ دیکھیں تو عموماً یہ چیز بھی عام ہو گئی ہے، نعوذ باللہ۔ پوری ویڈیو آپ دھیان سے سنیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں کس بارے میں ذکر کر رہی ہوں۔ اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ایک ایکچوئل ہیپننگ، ایک ایکچوئل ریالٹی جو ہوئی تھی۔ ایک شیخ تھے، بہت بزرگ، ان کو کال آئی اور بتایا گیا کہ جی ہمارے گھر میں کوئی شخص فوت ہو گیا ہے، اگر آپ آ کر اسے غسل دے سکیں۔ شیخ ضعیف بھی تھے لیکن متقی تھے، دیندار تھے، اور دین کے کاموں میں ہمیشہ آگے رہتے تھے اور مسلمانوں کی مدد کے کاموں میں ہمیشہ آگے رہتے تھے۔ تو آپ نے منع نہیں کیا، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ اس بندے نے کہا ہم آپ کو اپنا ڈرائیور اور گاڑی بھیج دیں گے۔ شیخ تیار ہو گئے، گاڑی آئی، گاڑی بہت بڑی تھی، بہت بڑی گاڑی تھی، بہت خوبصورت، بالکل صاف ستھری گاڑی، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی شو روم سے نکل کے گاڑی آئی ہے۔ شیخ اس میں بیٹھ گئے، ڈرائیور ان کو ایک گھر کی طرف لے کر گیا۔ یہ ساری باتیں شیخ نے بعد میں اپنے طلباء کو بتائی، اپنے خطبے میں بیان کری، اس کی وجہ آپ کو جلد پتہ چل جائے گی انشاءاللہ۔ شیخ نے کہا کہ گھر اتنا بڑا تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ گیٹ سے لے کر گھر تک پہنچنے کے لیے گاڑی میں 5 منٹ لگے۔ اور بتا رہے تھے شیخ
کہ اتنا صاف ستھرا تھا، باہر کوئی کچرا نہیں پڑا تھا، راستہ بالکل صاف تھا، کوئی پتے نہیں تھے، کوئی بھی گند نہیں تھی، کوئی کیڑا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ گاڑی والے نے، ڈرائیور نے شیخ کو اتارا، ایک آدمی باہر نکلا۔ شیخ نے کہا کہ شاید مرنے والے کا کوئی رشتہ دار، بھائی، بیٹا ہو۔ اس آدمی نے بہت بدتمیزی سے اور بہت روڈلی شیخ سے کہا کہ جنازہ اندر پڑا ہے، آپ اس کو جا کے غسل دے دیں۔ شیخ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے بتا دیجئے کدھر جنازہ پڑا ہے تاکہ میں چلے جاؤں۔ اس بندے نے ڈائریکشنز دی کہ آپ اندر جائیے، اندر سے لیفٹ جائیں، اوپر جائیں، یہاں جائیں، وہاں پہ جنازہ پڑا ہوا ہے۔ شیخ اس بندے کو دیکھ رہا تھا، صاف ستھرے کپڑے پہنا ہوا تھا، بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ڈائریکٹلی نہا کر آیا ہے، کہیں کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں تھی، کوئی بال آؤٹ آف پلیس نہیں تھا، کوئی چیز آؤٹ آف پلیس نہیں تھی، ایوری تھنگ واز ایبسلیوٹلی پرفیکٹ۔ شیخ نے کہا میں چلے جاؤں گا۔ اس آدمی نے کہا کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں اپنا ملازم نوکر بھیج دیتا ہوں، وہ آپ کو لے جائے گا۔ شیخ نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس آدمی نے پھر سے دوبارہ دہرایا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، میں نوکر ساتھ میں بھیج دیتا ہوں۔ شیخ نے کہا کہ دیکھیں، میں یہاں پہ فی سبیل اللہ آیا ہوں، اللہ کے رضا کے لیے، کوئی پیسے کمانے کے لیے نہیں، تو آپ پریشان نہیں ہو، میں چلے جاؤں گا۔ اگر آپ نے آئندہ مجھ سے کچھ اور پوچھا تو میں واپس چلے جاؤں گا۔ آدمی چپ ہو کے چلے گیا، گاڑی میں بیٹھ کے کہیں۔ شیخ کہتا ہے میں گھر کے اندر گھسا، کہتے ہیں میں جیسے گھر کے اندر گیا ہوں تو پورا گھر ایسا چمک رہا تھا جیسے کسی نے ابھی ڈیٹول سے اس کو صاف کیا ہو۔ کہتے ہیں زمین اتنی صاف تھی کہ آپ کو اپنا چہرہ زمین پہ نظر آ رہا تھا۔ شیخ گیا کمرے میں 2 ملازم کھڑے ہوئے تھے اور ڈیڈ باڈی تھی۔ شیخ ڈیڈ باڈی کے قریب گئے اور اچانک سے پریشان ہو گئے۔ جب منہ سے کپڑا ہٹایا تو منہ کے اندر سے، ناک کے اندر سے، کان کے اندر سے، آنکھوں کے اندر سے چھوٹی چھوٹی لال رنگ کی چیٹیاں نکل رہی تھی، اینٹس۔ شیخ ایک دم سے پیچھے ہو گئے کہ گھر اتنا صاف ہے، ہر چیز اتنی صاف ہے، زمین پہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ آہستہ آہستہ شیخ نے جب باقی کے کپڑے کھولے تو پورے جسم کے اوپر لال رنگ کی، اور وہ کالی والی نہیں، جو لال رنگ کی چیٹیاں تھیں جو کاٹتی ہیں، وہ پورے جسم کے اوپر تیر رہی تھیں، باقاعدہ بھرا ہوا تھا جسم سے۔ اور دونوں نوکر دور کھڑے ہو کے خاموشی سے دیکھ رہے تھے، قریب نہیں آ رہے تھے جنازے کے۔ اب شیخ بہت پریشان ہو گئے۔ شیخ نے سوچا میں کیا کروں، کیونکہ یہ تو چیٹیاں منہ کے اندر بھی جا رہی ہیں، ناک کے اندر بھی جا رہی ہیں، کان کے اندر بھی جا رہی ہیں، آنکھ کے اندر بھی جا رہی ہیں، جسم کے پورے اجزاء کے اندر چیٹیاں جا رہی ہیں لال رنگ کی۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یہ جنازے کے جو میت ہوتی ہے اس کو دھیان سے غسل دیا کرو، کپڑے کفن کے پہنایا کرو، کیونکہ اگر جیسے انسان کا ہاتھ ٹوٹتا ہے جو اس کو درد محسوس ہوتا ہے، وہی درد، ویسا ہی درد مردے کو بھی پہنچتا ہے۔ تو شیخ اس بات پہ بہت پریشان تھے، تو شیخ نے باہر جا کے ایک اور شیخ کو فون کیا اور ان سے صلاح مشورہ کیا کہ مجھے بتائیں کہ میں اس معاملے میں کیا کروں۔
دوسرے شیخ نے کہا یا شیخ اگر تو جسم جلا ہوا ہے اس کے غسل کا طریقہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اگر جسم کے اجزاء کٹے ہوئے ہیں میں اس کا طریقہ آپ کو بتا سکتا ہوں، اگر کوئی اور مسئلہ ہے جسم کے ساتھ میں اس کا بھی طریقہ آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن یہ جو چیز ہے یہ ہم نے پہلی بار سنی اور اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، آپ ویسی ہی کیجئے جو آپ صحیح سمجھتے ہیں۔ یہ کہہ کر دوسرے شیخ نے فون رکھ دیا۔ یہ شیخ واپس گئے، میت ویسی پڑی تھی، چیٹیاں آس پاس، اور کوئی چیٹی زمین پہ نہیں گر رہی تھی، نہ زمین سے اوپر آ رہی تھی، بس جسم کے آس پاس ہی اوپر نیچے اندر باہر گھوم رہی تھی۔ شیخ باتھ روم میں گئے، ٹب تھا، ٹب میں پانی بھرا، گرم نیم گرم، کیونکہ جیسے آپ کو بتایا کہ حدیث میں ہے کہ میت کو ویسی ہی درد محسوس ہوتا ہے جیسے کہ زندہ کو۔ تو شیخ نے نوکروں کو کہا کہ جسم کو اٹھا کر گرم پانی میں یعنی کہ نیم گرم پانی میں ڈالو۔ نوکروں نے مدد کری شیخ کی اور نیم گرم پانی میں ڈالا، اور جیسے جیسے چوٹیوں پر تیرنے لگی شیخ چیٹیوں کو اٹھا کے پھینکنے لگے، اور اتنا زیادہ چیٹیاں تھیں کہ گھنٹہ ڈیڑھ تو لگا صرف چیٹیاں صاف کرتے ہوئے۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد شیخ نے جنازے کو غسل دیا، صفائی کری اور کفن پہنایا۔ جب آپ نے یہ سب کر لیا تو آپ نیچے کی طرف جانے لگے، پھر سے وہی شخص جو اس بندے کا بیٹا ہے وہ ملا، تو پھر سے بدتمیزی سے کہا آپ نے کر لیا کفن؟ شیخ نے کہا جی ہو گیا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ پیچھے کمرے میں ہمارے ڈرائیور کھانا کھاتے ہیں، آپ ادھر ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیں۔ اب شیخ کو غصہ آ گیا، وہ ضعیف بھی تھے، معتبر تھے، ایمان والے تھے، انہوں نے یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ انہوں نے آگے سے اس شخص کو کہا کہ میں نہ یہاں کھانے کے لیے، نہ پینے کے لیے، نہ کسی اجر کے لیے آیا ہوں، میرا اجر اللہ دے گا۔ یہ کہہ کر شیخ گھر سے باہر چلے گئے، ڈرائیور کا بھی انتظار نہیں کیا کیونکہ ان کو اس بندے سے اب کوئی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ شیخ راستے میں کھڑے تھے، کوئی ٹیکسی کا، کوئی گاڑی کا انتظار کرتے ہوئے۔ اچانک سے ایک ینگ سا آدمی وہاں پر آیا، پیچھے پیچھے دوڑ کے، یا شیخ سلام علیکم۔ شیخ نے کہا وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ابھی میرے دادا کو کفن پہنایا ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ آپ ادھر کیوں کھڑے ہیں؟ شیخ نے کہا کہ میں گاڑی کا ویٹ کر رہا ہوں، کوئی ٹیکسی کا۔ لڑکا کہتا ہے کہ بالکل بھی نہیں، میں آپ کو چھوڑوں گا۔ شیخ نے کہا نہیں، مجھے نہیں جانا ہے، میں خود چلے جاؤں گا۔ لڑکے نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں آپ کو خود ہی چھوڑوں گا، 2 منٹ دیجیے، میں گاڑی لے کر آتا ہوں۔ وہ لڑکا گیا، گاڑی لے کر آیا، شیخ کو گاڑی میں عزت سے بٹھایا اور لے کر چلے گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے شیخ نے جو کچھ دیکھا اس کے اوپر وہ پریشان بھی تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ جس کو میں نے جنازہ، جس کا میں نے کفن پہنایا وہ آپ کے دادا تھے؟ لڑکے نے کہا جی۔ شیخ نے کہا کہ آپ کو ان کی حالت کا پتہ تھا؟ لڑکا خاموش تھا۔ لڑکے نے کہا جی، ہم سب کو معلوم تھا، ہم سب نے دیکھا تھا، اس لیے ہم سب دور تھے۔ تو شیخ نے پوچھا کہ ایسا کیا کام آپ کے دادا کرتے تھے زندگی میں، کیا ان کا پیشہ تھا؟ لڑکا خاموش رہا۔ لڑکے نے پھر کہا کہ یا شیخ میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے دادا ایک دن نہیں گزرتا تھا کہ وہ اپنی ماں کو مارتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اپنی ماں کو اتنا مارتے تھے، یعنی کہ اس لڑکے کی پردادی کو اتنا مارتے تھے، اتنی گالیاں دیتے تھے
کہ ان کے جسم پہ نیل کے نشان نظر آتے تھے۔ لڑکا کہتا ہے کہ میرا باپ جس سے آپ کی ملاقات ہوئی وہ اپنی ماں کو لے کر پولیس اسٹیشن چلے گئے۔ یہ ساری بات سعودی میں ہے، سعودی کا قصہ ہے۔ پولیس اسٹیشن لے کر چلے گئے اور پولیس اور اپنی ماں کو کہا کہ اپنے بیٹے کے خلاف گواہی دو کہ یہ تمہیں مارتا ہے، ہمارا باپ برا آدمی ہے۔ ماں ہر دفعہ پولیس اسٹیشن جا کے کہتی تھی میں گر گئی۔ پولیس پوچھتی تھی کہ شیخہ آپ کو یہ چوٹ، یہ نیل کہاں سے پڑے؟ آگے سے وہ کہتی تھی کہ میں گر گئی، مجھے چوٹ لگ گئی، مجھے ایسے ہو گیا۔ پھر پولیس بھی کچھ نہیں کر پائی۔ پھر یہ بات آئے روز ہوتی تھی، پولیس بھی سمجھ گئی، لیکن کیونکہ خود ماں گواہی نہیں دے رہی تھی اپنے بیٹے کے خلاف، پولیس بھی کچھ نہیں کر سکی۔ شیخ نے فوراً توبہ کری اور اللہ سے پناہ مانگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر ایک گناہ سے پناہ دے جو بھلے ہی عام ہو گیا ہو، لیکن جب بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ ایک گناہ ہے۔ سگریٹ عام ہے لیکن گناہ ہے، شراب عام ہے لیکن گناہ ہے، زنا عام ہے لیکن گناہ ہے، چیٹنگ عام ہے لیکن گناہ ہے، آپس میں آدمیوں کا عورتوں کا ملنا، ہنسنا، بولنا، ہینڈ شیک کرنا، گلے لگنا، ایک دوسرے سے باتیں کرنا عام ہے لیکن گناہ ہے، نماز کو قضا کر دینا عام ہے لیکن گناہ ہے، قرآن کو چھوڑ دینا، رمضان کے رمضان کھولنا عام ہے لیکن گناہ ہے، والدین کی بےعزتی کرنا، ان کا مذاق اڑانا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کو گندے القابات سے مخاطب کرنا عام ہے لیکن گناہ ہے۔ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، یہ پیغام میں آپ سب کے لیے اس لیے لے کر آئی ہوں کہ رمضان ہمارے لیے ہر سال اللہ ایک رحمت کے طور پہ بھیجتا ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں، بالکل ایسی ہی کہ جب ماں کے پیٹ سے نکلے ہم پاک تھے، اور ہم توبہ کر لیں ہر اس گناہ سے جو پوری دنیا کیوں نہیں، ہمارے اپنے گھر والے کیوں نہ کر رہے ہوں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ گناہ ہے، ناپسند ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ ہم ان سے توبہ کر لیں اور ہم اپنی زندگی کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کریں۔ آج کی دنیا میں، آج کے دور میں اگر انسان اللہ کے راستے پہ چلے اور بیسکس بھی اپنائے، مثلاً کہ ہماری دینی بہنیں جو حجاب پہنتی ہیں ان کے حجاب کے اوپر مذاق اڑایا جاتا ہے، جو پردہ کرتی ہیں ان کو گنوار اور بیکورڈ کہا جاتا ہے، ہمارے دینی بھائی جب داڑھی رکھتے ہیں ان کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، نماز کی باتیں کرتے ہیں تو ان کو بیکورڈ اور ان کو شو آف کہا جاتا ہے، وہ شراب نہیں پیتے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ تم کم طبقے کے اور لوور مڈل کلاس فیملیز کے ہو، اس سے شراب نہیں پیتے ہو۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ایک جہاد سے کم نہیں ہیں، لیکن ہمیں پرسیویئر کرنا ہے because we are doing it all for the sake of اللہ۔ ہمیں دنیا کی واہ واہ نہیں چاہیے، دنیا کوئی واہ واہ کرنے کی چیز ہے۔ آج یہ دنیا کسی کو واہ واہ دے رہی ہے، کل یہی دنیا اس پر تھو تھو کرے گی۔ ہمیں اس دنیا کی واہ واہ نہیں چاہیے، ہمیں اس رب کی رضا چاہیے جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہمیں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور محبت چاہیے جو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سے ہی ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن جب ہمارے اپنے
سگے ماں باپ ہمیں چھوڑ دیں گے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفا دیں گے اور شفاعت کریں گے اور ہمارے لیے وسیلہ بنیں گے. ہمیں ان کے لیے کام کرنا ہے، ہمیں ان کے لیے جد و جہد کرنی ہے کہ وہ ہم سے راضی رہیں. ہم ان کے ہیں، ہم دنیا کے نہیں ہیں. یہ پیغام میں آپ سب کے لیے اس لیے لائی ہوں کیونکہ میں خود ایسی عورتوں سے ملی ہوں جن کے بچے بیٹے ان کو باقاعدہ ٹھڈے مارتے ہیں، گھوسے مارتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا دھیان نہیں دیتے، ان کو دوائیاں نہیں دیتے، حتیٰ کہ ایک ہی گھر میں رہ کر 2 کمروں میں، ایک کمرے میں ماں ہے، دوسرے کمرے میں بیٹے ہیں، بہو ہیں، بچے ہیں، اور وہ لوگ مرغ مسلم کھا رہے ہیں اور ماں سوکھی دال روٹی کھا رہی ہے. کیا یہ انصاف ہے اس ماں کے ساتھ جس نے اپنے پیٹ میں تمہیں رکھ کر اپنا کھانا تمہیں دیا، راتوں کو جا کے تمہیں دودھ پلایا، جب تم بیمار ہو کے الٹیاں کرتے تھے وہ الٹی اس نے اپنے ہاتھ سے صاف کری اور منہ بھی نہیں بنایا؟ آج وہی ماں تمہارے لیے اتنی مصیبت بن گئی ہے کہ تم اس کو ایک وقت کا کھانا نہیں دے سکتے، اس کے پاؤں نہیں دبا سکتے، اس کے کپڑوں کا خیال نہیں رکھ سکتے، اس کے ساتھ 2 منٹ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے. کیا تم بھول گئے وہ وقت جب تمہارے منہ سے کیا نکلتا تھا؟ تم بول بھی نہیں سکتے تھے لیکن تمہاری ماں تمہاری وہ باتیں کتنے شوق سے سن کر سب کو بتاتی تھی. آج میرے بچے نے یہ کہا جس کا کوئی معنی نہیں تھا، بے معنی الفاظ تھے لیکن اس کو تمہاری آواز پسند تھی. آج اگر تمہاری ماں بوڑھی ہو گئی ہے اور اس کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہی ہے، شاید غلط باتیں کر رہی ہے، شاید بے ناسمجھی والی باتیں کر رہی ہے کیونکہ اب وہ بوڑھی ہو گئی ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، کیا تم 5 منٹ اس کے پاس بیٹھ کر اس کو اپنے دن کے بارے میں بتا نہیں سکو؟ کیا تم اس کی ڈانٹ کھانے میں تمہیں تکلیف ہوتی ہے کہ تم آج اتنے بڑے اور معتبر ہو گئے ہو؟ یاد رکھو تم وہی ہو جس کی پوٹیاں اور پشیاں تمہاری ماں اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی رہی ہے. کیا کبھی اس نے منہ بنایا ہے؟ کبھی اس نے گھن دکھائی ہے؟ جب تم اس کی گود میں الٹی کرتے تھے کیا تو اس نے کہا ہے کہ چھی کتنی گندی بدبو آ رہی ہے؟ نہیں، اس کو بلکہ فکر ہوتی تھی کہ ہائے میرے بچے نے الٹی کر لی، اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے. وہ اپنے آپ کو چھوڑ کر تم لوگوں کے پیچھے بھاگتی تھی. کیوں آج کافر اور یہ سو کالڈ اپر کلاس مسلمز اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہومز میں چھوڑ کر ان کا ساتھ اپنے سے نکلوا دیا کہ بھائی وی ڈونٹ ہیو ٹائم فار واٹ؟ تم لوگوں کے پاس جو پیسہ ہے تمہاری ماں کی دعا سے ہے. تم لوگ کے پاس جو پیسہ آ رہا ہے، تم لوگوں کے پاس جو آج تم اتنے بڑے ہو گئے ہو پیسہ کمانے کے لیے، یہ تمہارے ماں باپ کی وجہ سے ہے. Stop doing that before it's too late. یاد رکھو کہ عذاب دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی. یہ پیغام میں نے اس لیے آپ سب کو دیا ہے رمضان المبارک میں کہ ان بڑی راتوں میں اللہ سے توبہ کرو، اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اپنے ماں باپ کے پاؤں میں گر کر ان سے معافی مانگو، ان سے معافی مانگو کہ تم نے ان کا دل دکھایا ہے، تم نے بدتمیزی کری ہے، تم نے برے کام کیے ہیں. اور اپنے ماں باپ کو خوش رکھو، ان کو عزت دو، ان کو اپنے سر کا تاج بناؤ، ان پر فخر کرو، تبھی جنت ہماری ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے نیکی کی. اللہ ہم سب کو توفیق دے ہمارے والدین کی خدمت میں ہر وقت حاضر ہونے کی. اللہ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دے اور ہمارے والدین کو لمبی عمر، صحت، تندرستی اور خوشیوں کے ساتھ عطا فرمائے. اور جو فوت ہو گئے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.